وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید، اور اب ہم کراچی چلتے ہیں جہاں ہمیں جوائن کریں گے متحدہ قومی موومنٹ کے مرکزی رہنما قومی اسمبلی میں ڈپٹی پارلیمانی لیڈر جناب حیدر عباس رضوی صاحب۔ السلام علیکم حیدر صاحب۔ وعلیکم السلام میر صاحب۔ حیدر صاحب، ہم آج یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ آج روزنامہ جنگ میں طاہر خلیل صاحب کی ایک سٹوری ہے کہ جنوری 2013 میں یہ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی اور مارچ یا اپریل 2013 میں نئے انتخابات ہوں گے۔ ہمارا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا کراچی کی صورتحال اور اندرون سندھ کی صورتحال انتخابات کے لیے سازگار ہے؟ کیونکہ ہم نے تو یہ سن رہے ہیں کہ بہت سے جو کراچی کے تاجر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر اتنا خراب ہے، یہاں فوج کو لایا جائے۔ شکریہ میر صاحب۔ سب سے پہلے تو میں یار محمد رن صاحب جو میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، ان کو بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسلام آباد میں ایک طویل عرصے کے بعد وہ اسلام آباد تشریف لائے ہیں۔ طاہر خلیل صاحب یقیناً ایک بہت کونہ مش صحافی ہیں، اور ان کی میں نے آج صبح جنگ میں پڑھی تھی یہ سٹوری۔ میرے نزدیک الیکشنز کے حوالے سے حامد دو چیلنجز ہیں جن کو ہم صرف نظر نہیں کر سکتے۔ ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اور ایک اصغر خان صاحب کا کیس ہے۔ اور اگر اصغر خان صاحب کے کیس میں عدالت ان ڈیپتھ جاتی ہے تو پاکستان میں پھر کافی سیاسی اتھل پتھل دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ اسی سے کنیکٹڈ آرٹیکل 63N بھی ہے جو کہ بڑی واضح ہے، اور اگر اس صورتحال میں کہیں بات اس تک چلی گئی تو چیزیں کافی مشکلات کا شکار بھی ہو سکتی ہیں اور کافی سیاسی جماعتوں کو جو ہے اس میں ہضمیت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اصغر خان کیس کیونکہ اب ڈسکس بھی ہو چکا اور اس پر ایک ججمنٹ بھی آ چکا اور اب ڈیٹیل ججمنٹ آنا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کافی جو ہے وہ مشکلات کی طرف مجھے جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ جہاں تک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے حامد، ہمارا ماننا یہ ہے کہ کسی بھی قیمت میں الیکشن کو التوا کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ پورے ملک میں بیک وقت الیکشن کیا جانا چاہیے۔ 342 کی اسمبلی میں اگر 42 نشستوں پر بھی انتخابات منعقد نہیں کیے جا پاتے تو پھر 300 نشستوں پر تو انتخابات ہو سکتے ہیں اور اسمبلی بہرحال آ سکتی ہے۔ ہمارے پاس ایک سنہری موقع یہ ہے کہ جمہوریت ان کنٹینیویشن ہے اور اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے اور اپنے وقت پر کرنا چاہیے۔ میرے خیال سے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہونے جا رہا ہے کہ ایک جمہوری طور پر منتخب حکومت جو ہے وہ اپنی آئینی مدت کو پورا کرنے کے بعد ایک اور جمہوری اور منتخب طور پر حکومت کو اقتدار منتقل کرے گی، تو یہ اپورچونٹی ہمیں کسی قیمت پہ بھی لوز نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اور جب انگلستان میں ورلڈ وار 2 کے درمیان انتخابات ہو سکتے ہیں تو پاکستان میں کیوں نہیں؟ آپ نے بڑی اچھی بات کی، لیکن یہ بتائیے ذرا کہ کیا آپ عام انتخابات سے پہلے بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے حامی ہیں، یا بلدیاتی انتخابات عام انتخابات کے بعد بھی ہو سکتے ہیں؟ ہمیں آئیڈیل سچویشن اور ہماری ڈیمانڈ تو یہی ہے کہ پورے پاکستان میں بلدیاتی انتخابات ہو لیں، مگر کیونکہ اب جو بلدیاتی نظام ہے وہ ایک ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے اور پروونشل سبجیکٹ ہے، لہٰذا مختلف پروونسز میں وہاں کی جو حکومتیں ہیں، مثال کے طور پر پنجاب حکومت ہے، اب یہ پنجاب حکومت کو طے کرنا ہے کہ ان کے ہاں بلدیاتی انتخابات کب ہونے، تو یہ سچویشن میرے خیال سے سائملٹینیسلی چلتی رہنی چاہیے۔ اور سندھ میں بھی مجھے گو کہ ہمارا مطالبہ ضرورت ہے، مگر ہمیں لگتا ایسا ہے کہ ہمارے کولیشن پارٹنرز اس وقت موڈ میں دکھائی نہیں دے رہے بلدیاتی انتخابات کے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عام انتخابات کو کسی بھی چیز سے مشروط نہیں کیا جانا چاہیے اور عام انتخابات وقت مقررہ پہ ہونے چاہیے۔ جی عرفان صدیقی صاحب، اب یہ بتائیے کہ عام انتخابات سے پہلے ایک نگران عبوری حکومت کا قیام ہے، دس از اے کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ، اس کے لیے حکومت اور اپوزیشن میں مذاکرات اور اتفاق رائے کی بھی ضرورت ہے، اس کا کوئی آپ کو چانس نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے میر صاحب، کیونکہ آنے والے انتخابات کے لیے جو نگران سیٹ اپ ہوگا یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر وہ متنازع ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے پوری مشق جو ہے وہ متنازع ہو جائے گی۔ لیکن جہاں تک آئین کا تعلق ہے، آئین تو یہ کہتا ہے کہ جس دن اسمبلی جائے گی اس دن یہ پروسیس شروع ہوگا، اس سے پہلے وہ کسی طرح کے مذاکرات یا کنسنسس یا ناموں کے تبادلے کی اجازت ہی نہیں دیتا، یا کم از کم اس کی گنجائش نہیں ہے اس میں۔ آئین کے مطابق جس دن اسمبلی جائے گی اس کے 3 دن کے اندر دونوں قائد حزب اختلاف بھی اور وزیر اعظم بھی دو نام ایکسچینج کریں گے۔ اگر 3 دن کے اندر وہ ایگری کر جاتے ہیں ایک نام پہ تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں کرتے تو پھر ایک 8 رکنی کمیٹی کے پاس چلا جائے گا معاملہ، جو اسپیکر صاحبہ بنائیں گی، اور وہ 8 رکنی میں سے 4 اپوزیشن کے ہیں اور 4 گورنمنٹ کے ہیں۔ وہ اگر کسی نام پہ ایگری کر جاتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، 3 days ہیں اس کے پاس، 3 دن۔ وہ بھی نہیں کرتی
تو پھر معاملہ چلا جائے گا الیکشن کمیشن کے پاس، نٹ ٹو دا چیف الیکشن کمشنر، ٹو دا الیکشن کمیشن، جس کے 5 ارکان ہیں، چاروں صوبوں سے ایک ایک ہے اور ایک چیف ہیں۔ وہ چاروں پھر مل بیٹھیں گے، 2 نام وزیر اعظم والے ہوں گے، 2 قائد حزب اختلاف والے ہوں گے، ان چاروں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے ان کو، اور ان کے پاس ہیں 2 دن۔ تو یہ 8 دن کے اندر پورا پروسیس اسمبلی کے تحلیل ہونے کے بعد، جو طاہر خلیل صاحب کے بقول 16-17 کو جا رہی ہے، تو اس کے 8 دن کے اندر یہ پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور اگر اس وقت تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا تو یہ وزیر اعظم تو 8 دن برقرار رہیں گے، وزرائے اعلیٰ بھی 8 دن برقرار رہیں گے، لیکن 9ویں دن یہ فارغ ہو جائیں گے اور نیا بندہ جو بھی نامینیشن آئے گی وہ ہو جائے گا۔ لیکن اب سوال یہ ہے، آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ تو آئینی صورتحال ہے، اس سے پہلے کوئی آپس میں مشاورت بہرحال ہونی چاہیے، کچھ ناموں کا تبادلہ ہونا چاہیے۔ جس طرح چودھری نثار علی خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے اپوزیشن کی بہت سی جماعتوں سے رابطے کیے ہیں، ممکن ہے حکومت بھی کر رہی ہو، اور ممکن ہے حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان بھی رابطہ ہو، تو یہ رابطے ہونے چاہیے۔ اچھا ہے کہ بجائے آپی کے اندر 8 دنوں کے اندر شاید یہ ایکسرسائز پوری نہ ہو سکے، اس سے پہلے اگر ہم کسی نام پہ پہنچ جاتے ہیں، یہ ہے بڑی ضروری اور بنیادی اور انتہائی اہم بات ہے۔ اچھا طاہر خلیل صاحب جی، آپ نے اپنی سٹوری میں جو ڈیٹ دیا ہے وہ 16 یا 17 جنوری کی ہے، جی جی ٹھیک ہے جی، لیکن کچھ ویل انفارمڈ سورسز یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 27 دسمبر اس سے پہلے بھی ہو سکتا 2012 کو بھی اسمبلی تحلیل ہو سکتی ہے، اور 4 اپریل 2013 کو بھی الیکشن ہو سکتا ہے۔ ہے۔ یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ آج میں ٹی وی پر دیکھ رہا تھا کہ منظور وسان صاحب نے بھی یہ پہلے بھی بات کی ہے کہ 4 اپریل کو الیکشن ہو سکتے ہیں۔ اس کی ایک تاریخی اہمیت بھی ہے کہ 27 دسمبر ہماری تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہوا تھا 27 دسمبر 2007 کو، جس میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تھی۔ تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور خود پریزیڈنٹ کے لیے یہ بڑا اہم دن ہے، اور پریزیڈنٹ ہر سال جو ہے وہ ایڈریس بھی کرتے ہیں نوڈیروں میں جا کر۔ تو اس بات کا بھی امکان نظر آ رہا ہے، اور یہاں کے جو سیاسی حلقے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ 27 دسمبر کو اس بات کا امکان ہے کہ پریزیڈنٹ الیکشن کا اناؤنس کر دیں، اور اس کے بعد 4 اپریل جو ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا دن ہے، ایگزیکیوشن کا دن ہے، وہ بھی ایک پاکستان کا ایک تاریخی دن ہے۔ تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ 4 اپریل 2013 کو عام انتخابات کا اعلان کیا جائے۔ جو میں نے تاریخیں دی ہیں، یہ تمام تاریخیں کوئی حرف آخر نہیں ہے، بلکہ یہ وہ تاریخیں ہیں جن کے بارے میں یہاں پر ڈسکشن ہوئی ہے، حکمران قیادت کے طبقوں میں بات ہوئی ہے، اور انہوں نے ایک اس بات کو آگے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کہ ایک ابتدائی طور پر جو روڈ میپ ہے وہ سامنے آ جائے اور ہم الیکشن کی طرف چل پڑیں۔ ہم الیکشن کی طرف چل پڑیں، لیکن میں نے سوال آپ سے پوچھا تھا وقفے سے پہلے کہ بلوچستان میں ابھی یہ جو 2 مہینے ہیں، یہ جو نومبر دسمبر ہے، کیا کریں؟ کوئی آئینی راستہ تو بتائیں نا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک راستہ ہے وہاں پہ گورنر راج کا، جو میرے خیال میں میرے جیسا ادنا کارکن جو سیاسی کارکن ہے، کوئی نہیں چاہے گا کہ اپنے صوبے کے اندر ہم گورنر راج چاہیں۔ جو حالات اس وقت میرے خیال میں بلوچستان کی جو صورتحال ہے وہ پچھلے 60 سالوں میں کبھی بھی ایسی نہیں رہی۔ دوسرا ایک سیاسی آئینی آپ کے پاس راستہ ہے کہ جو اس وقت حکمران اتحاد ہے، جو میجورٹی میں ہے، اور 62 ممبرز ہیں، میں کیا کہوں کہ ایک آدھے رکن کے علاوہ وہاں پہ باقی جتنے ہیں وہ حکمران جماعت میں اقتدار کے اندر شامل ہیں، ان کو چاہیے اور ان کی پارٹی قیادت کو چاہیے کہ اگر وہ 2 مہینے پہلے وہاں پہ الیکشن کروا دیں، یہ ان کا ایک آئینی اور قانونی راستہ ہے کہ چیف منسٹر صاحب اسمبلی کو ڈیزالو کرا دیں اور 2 مہینے جو پورے پاکستان میں جنرل الیکشنز ہونے ہیں وہ بلوچستان میں کر دیے جائیں۔ میرے خیال میں یہ ایک بہتر حل ہو سکتا ہے 2 مہینے پہلے الیکشن۔ جی، اگر نہیں تو میرے خیال میں جو سپریم کورٹ نے ڈیسیشن دی ہے، فیصلہ دیا ہے، اور جو ریمارکس دی ہیں وہ اس چیز کے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے جو حکمران ہیں، جو جماعتوں کے قائدین ہیں، ان کو بیٹھ کے فیصلہ کرنا چاہیے اور نیا قائد ایوان کو لانا چاہیے، تاکہ وہ کم سے کم وہ بیٹھ کے جو کم سے کم غیر متنازع ہو، وہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بیٹھ کے، اور ایک اچھے آدمی کے لیے بلوچستان میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے، بہت سارے اچھے لوگ ہیں جو غیر متنازع ہیں، جو ہمارے لیے بھی قابل قبول ہوں گے، ہمارے مخالفین کے لیے بھی قابل قبول ہوں گے، اور شاید کسی حد تک ان لوگوں کے ساتھ جو اب مذاکرات نہیں کرنا چاہتے ان کے لیے بھی قابل قبول ہو سکتے ہیں۔ لیکن اب مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور مسلم لیگ کاف ہے اور JUI ہے، یہ جو پارٹیاں ہیں، بڑی پارٹیاں جو اس وقت حکومت میں شامل ہے بلوچستان کی،
ان کا مسئلہ کیا ہے؟ سارے کہتے ہیں جی کہ چیف منسٹر صحیح کام نہیں کر رہے، تو بدلتے کیوں نہیں بھائی؟ وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید۔ حیدرآباد رضوی صاحب، میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ کسی بھی صورت میں جو عام انتخابات کا انعقاد ہے اس کو التوا کا شکار نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ بتائیے کہ اب لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے اس وقت کراچی میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، اس سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے، تو آپ کے خیال میں یہ اس سچویشن کو صحیح طریقے سے سنبھالنے کے لیے کیا فوج کو بلایا جائے، رینجرز کو بلایا جائے، کس طریقے سے پرامن ماحول میں الیکشن کیسے منعقد ہوگا؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو حامد میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جہاں تک کراچی کا تعلق ہے، گو کہ شاید آپ کو یقین نہ ہے اور آپ میری بات پہ یقین نہ کریں، مگر جو تاریخ دیکھیں کراچی میں الیکشنئرنگ کی، تو کراچی میں الیکشنز کے دوران کبھی بھی کوئی ایسی صورتحال پیش نہیں آئی جس میں کراچی میں الیکشن منعقد نہ ہو سکیں، اور پوری پاکستان میں سب سے زیادہ پرامن الیکشن ہمیشہ کراچی میں ہی ہوتے ہیں۔ اور جہاں تک رہ گئی پورے ملک کی بات، تو اگر آپ پورے ملک کو ایویلیویٹ کریں گے تو آپ کو وہ مخصوص علاقے پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں آپ جہاں پر پرابلمز ہیں اور باقی جگہوں پر پرابلمز نہیں ہیں۔ وہی میں نے جو آپ سے عرض کیا تھا کہ اگر 342 کے ایوان میں اگر 300 نشستوں پر انتخابات کا انعقاد ممکن ہے تو ہمیں 300 نشستوں پر انتخابات کرنے چاہیے، اور 42 نشستوں پر پھر ہم آہستہ آہستہ انتخابات جیسے جیسے سچویشن کنٹرول کر سکتے ہیں کروا سکتے ہیں۔ ہندوستان میں یہ پریکٹس مسلسل ہے، ہوتی ہے، اور وہاں پر ایک سال میں جا کر انتخابات مکمل ہوتے ہیں۔ میں یہ سمجھ پایا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عام انتخابات کے انعقاد کے لیے کم از کم کراچی میں فوج کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے تو ایسا نہیں لگتا کہ پورے پاکستان میں کہیں بھی ضرورت پڑے گی، کیونکہ کم و بیش 15 برس سے پاکستان کے حالات یہی ہیں، کبھی بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں، کبھی قدرے بہتر ہوتے ہیں، پھر تھوڑے سے خراب ہوتے ہیں، تو اس سچویشن میں انتخابات ہوتے رہے ہیں، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو، چاہے بلوچستان ہو، چاہے سندھ ہو، چاہے پنجاب ہو، ہمارا انتخابات کا انعقاد ہوتا رہا ہے، کہیں نہیں ہو پائے تو بعد میں ہو گئے، ہمیں اس پروسیس کو التوا کا شکار نہیں کرنا چاہیے۔ طاہر خلیل صاحب اتفاق کرتے ہیں کہ فوج کی ضرورت نہیں ہے؟ جی، صورتحال یہ ہے کہ یہ حیدر بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں شاید کیونکہ کراچی میں جو لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہیں ان میں کافی حد تک سیاسی عناصر بھی ملوث ہیں، اور اگر سیاسی عناصر کسی پختہ عزم کے ساتھ آگے بڑھیں تو صورتحال میں کافی بہتری ہو سکتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حالیہ دنوں میں ایم کیو ایم نے اور دوسری پارٹیوں نے مل کر ایک کنسنسس ڈیولپ کیا کہ صورتحال کو بہتر ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ اگر پولیٹیکل پارٹیز مل جائیں تو وہاں پر فوج کی ضرورت نہیں پڑے گی اور الیکشن پرامن طور پر ہو سکتے ہیں۔ جی عرفان صدیقی صاحب، فوج کے بغیر الیکشن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، فوج کو بلانا اگر پروونشل گورنمنٹ چاہتی ہے، الیکشن کمیشن چاہتا ہے، نگران حکومت چاہتی ہے اس وقت کی، تو ایک آئینی پروویژن تو موجود ہے نا میر صاحب، اس پہ کوئی نہ قدغن لگائی جا سکتی ہے، نہ اس کو اجازت دی جا سکتی ہے فوری طور پہ۔ اس وقت کی سچویشن پہ منحصر ہے کہ کس شہر میں، کس قصبے میں فوج کی ضرورت ہے، وہ آ جائے گی، وہ آئین کا حصہ ہے، اور اگر ضرورت نہیں ہے تو نہیں آئے گی۔ لیکن کسی جواز، میرا خیال ہے کہ کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے کہ الیکشن پوسٹ پون نہیں ہونے چاہیے، اور ایز سون ایز پاسبل ہمیں الیکشن کی طرف چلے جانا چاہیے۔ ملک کی بقا اسی میں ہے، اور موجودہ کرائسس سے نکلنے کا راستہ بھی شاید یہی ہے۔ یار محمد صاحب، آپ کا علاقہ شوران، اس کے علاوہ بلوچستان کے علاقے خزدار، تربت، یہاں پہ تو پولیس بھی نہیں ہے، یہاں پہ تو رینجرز بھی نظر نہیں آتی ہے، حکومت ہے ہی نہیں ہے، تو الیکشن کیسے ہوگا؟ دیکھیں جی، اس میں بہت بڑا عمل دخل اس وقت کی صوبائی حکومت کا ہے۔ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ وہاں پہ تو چیف منسٹر صاحب موجود ہی نہیں ہوتے، تو مجھے آپ بتائیں کہ پوری ان کی آدھی کابینہ کبھی کراچی میں ہوتی ہے اور آدھے سے زیادہ اسلام آباد میں ہوتی ہے۔ چیف منسٹر صاحب 3 مہینے کے بعد ایک دن کے لیے طوفانی دورے پہ بلوچستان میں جاتے ہیں، صبح اور شام کو واپس آ جاتے ہیں۔ دیکھیں، میں نے آپ کو یہ کہا کہ حالات اس قسم کے وہاں ڈیولپ کیے جائیں، ایسے حالاتوں کو کیے جائیں کہ الیکشن بہت مشکل صورتحال ہوگی۔ فوج کے بغیر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں جی، میں یہ کہتا ہوں کہ فوج کی کہیں بھی ضرورت نہیں ہے اس ملک کے اندر الیکشن کی۔ البتہ یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے کہ جہاں وہ چاہے، آئینی طور پہ فوج پابند ہے،
جہاں وہ ڈیمانڈ کرے گا، جس حلقوں میں وہاں موجودگی ہوگی، اس کو وہ فوج کو بلا سکتا ہے اور فوج کو آنا چاہیے۔ آپ اپنے حلقے میں الیکشن لڑیں گے، صوبائی کا بھی، قومی کا بھی، جی کیسے کمپین چلائیں گے اگر وہاں پہ فوج نہیں ہوگی تو؟ دیکھیں جی، میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ صوبائی حکومت کا اس وقت جو نگران صوبائی حکومت ہوگی، الیکشن کمیشن ہوگی، وہ دیکھے گی کہ میری آ کے وہاں پہ وہ صورتحال دیکھیں گے، میرے لوگوں کے دیکھیں گے، عوام کی وہاں پہ جو صورتحال ہوگی وہ لوگ ڈیمانڈ کریں گے ان سے، ہم نہیں کریں گے، لوگ ڈیمانڈ کریں گے کہ جی پرامن الیکشن کے لیے ہمیں فوج چاہیے، ایف سی چاہیے، رینجر چاہیے، پولیس چاہیے، لیویز چاہیے، جو بھی ان کو وہاں پہ علاقے کی الیکشن کمیشن ان کی ضروریات کو دیکھ کے وہ کال کر لے گا۔ جو بنیادی بات ہے نا، جو رنسا بھی کہہ رہے ہیں، ایک پرامن، شفاف، دیانتدارانہ اور تنازعات سے بالا تر قابل اعتبار الیکشن منعقد کرانا، اس کے لیے جتنے بھی تقاضے ہیں، جتنی بھی ضرورتیں ہیں، آئین میں جو گنجائشیں موجود ہیں، انہیں بروئے کار لایا جا سکتا ہے۔ اچھا، آخری بات ہے حیدرآباد رضوی صاحب، آخری بات۔ ہیلو جی سن رہا ہوں میں آپ کو۔ جی یہ بتائیے کہ آج ہے 30 اکتوبر 2012، 30 اکتوبر 2013 کو آپ کو کیسا پاکستان نظر آ رہا ہے؟ کس سے پوچھوں میں بھلا، منزل جانا کا پتہ اس کو لگ جاتی ہے چپ جس کو خبر ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کرے کہ 30 اکتوبر 2013 کو ہمیں چپ نہ لگے اور ہم چیخ چیخ کے پکار کے کہہ رہے ہوں کہ پاکستان کا مستقبل بہت اچھا ہوگا، بہت روشن ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔